الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر یہ ہمارا جو مین موضوع ہے وہ ہے سمت قبلہ۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کے زبردست 10 قواعد ہیں۔ ابھی آج سے ہمارے وہ قواعد شروع ہو رہے ہیں اور ہم ان قواعد کو پڑھیں گے، اور آج کے اس ہمارے سبق کے اندر صرف 2 قواعد پڑھائے جائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کشف العلہ کتاب کا دوسرا باب ہے، باب دوم بفضلہ تعالی ہمارے ایجادی قواعد ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے الفاظ ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان قواعد کو ایجاد کیا۔ قاعدہ نمبر 1، اگر فصل طول 180 درجے ہو۔ اچھا پیارے طلبہ کرام، یہ وہ قواعد ہیں، ان میں 10 قواعد جو ہیں اعلیٰ حضرت کے، ان میں سے پہلے 4 قواعد بغیر حسابی ہیں، یعنی ان میں کوئی حساب کتاب نہیں کرنا، کوئی آپ نے کیلکولیشن نہیں کرنی، کیلکولیٹر نہیں اٹھانا۔ جسٹ آپ کے سامنے قاعدہ آئے گا، صورتحال پیش آئے گی اور آپ ڈائریکٹ اس کو اگلے کو سمت قبلہ بتائیں گے۔ تو یہ ان میں سے ہی ہیں، ظاہر کہ پہلا دوسرا قاعدہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، تو یہ بغیر حساب کے ہیں۔ اگر فصل طول 180 درجے ہو اور مقام کا عرض جنوبی مساوی عرض شمالی مکہ ہو، تو مطلب کیا ہے؟ کیونکہ کعبۃ اللہ شمالی عرض بلد پر واقع ہے، تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر فصل طول 180 درجے ہو، یعنی طول بلد مائنس طول کعبہ، وہ ملا کر 180 درجے بن جائے، اور جو عرض مکہ ہے یہ شمالی ہے، لیکن اس 180 درجے والے مقام کا عرض بلد جنوبی ہو، اور ہو کتنا؟ مساوی عرض شمالی مکہ، یعنی مکہ شریف جتنا شمال میں ہے وہ اتنا ہی جنوب میں ہو مقام، تو اس کا قبلہ مثل قبلہ مکہ معظمہ ہوگا۔ اس کے یہاں کے قبلے کا حکم کعبہ معظمہ کے قبلہ کا حکم ہوگا۔ اب کعبہ معظمہ کے قبلے کا حکم کیا ہے؟ چلیں جو موجود ہمارے طلبہ کرام ہیں، ویسے ایک سوال کر لیتا ہوں ورنہ پھر میں خود جواب دیتا ہوں کہ کعبہ معظمہ کے اگر کوئی بلڈنگ کے اندر پہنچ جائے یا اس کی چھت پر چڑھ جائے، خیر بلڈنگ کے اندر پہنچ جائے، چھت پر چڑھنا بلا وجہ درست نہیں ہے، تو اب یہ کہ اگر کوئی کعبہ معظمہ کی جو 4 دیواری ہے اس کے اندر اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ پوری دنیا میں تو ہم کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو بلڈنگ کے اندر ہوگا وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ جی یہ مسئلہ کسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ چلے ماشاءاللہ ہمارے یہ حیدر علی بھائی انہوں نے جواب دیا ایک، کہ جواب تحقیقاً کیا ہے اصل جواب وہ تو پتہ نہیں ہے، انہوں نے ایک اپنا خیال بتایا کہ ان کا ذہن یہ ہے کہ اس 4 دیواری کا بھی بالکل جو سینٹر ہوگا اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ چلے میں آگے پھر وضاحت کرتا ہوں کہ آیا کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں ہے۔ کوئی اور کسی کے ذہن میں ہے کوئی جواب؟ جی اور ہمارے ماشاءاللہ شفیق بھائی نے یہ جواب دیا ہے کہ وہاں پر جس جانب چاہے رخ کرے، یعنی سینٹر کی طرف رخ کرنا لازمی نہیں ہے، جس جانب چاہے رخ کرے۔ تو چلے ابھی میں بتا دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے شفیق بھائی کا جواب درست ہے، اور اس حکم یہی ہے کہ اگر کوئی کعبہ معظمہ کی اس 4 دیواری کے بالکل اندر چلا جاتا ہے تو اس کو اختیار ہے وہ جس جانب چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کو کسی بھی سمت میں تعین کرنا اس کے لازم نہیں، کیونکہ مین تھا قبلہ کی جانب رخ کرنا، اب وہ قبلے کے اندر ہی آ گیا ہے، تو اب وہ جس جانب بھی رخ کرے گا اس کے لیے قبلہ ہی قبلہ ہے، کیونکہ قبلہ حقیقت میں کوئی بالکل وہ سینٹر کے اندر یوں سمجھے کہ سوئی کی نوک جتنا نشان ہو بالکل سینٹر میں، تو وہ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری کی پوری بلڈنگ، وہ پورے کا پورا وہ قبلہ ہی ہے۔ چلیں تو اب یہ بتایا گیا کہ جناب والا فصل طول 180 درجے ہو اور عرض بلد جنوبی ہو، اتنا ہی جنوبی ہو جتنا عرض مکہ شمالی ہے، جیسے 21-25 ہے یہ، ابھی اگر ہم تقریبی لحاظ سے دیکھیں تو 21-25 ہی جنوبی ہو،
اور فصل طول 180 پورا پورا بنے، نہ کم نہ زیادہ، تو پھر اس صورتحال کے اندر اب کعبہ معظمہ کی بلڈنگ جتنی جو وہاں پر جگہ ہوگی وہاں کا حکم وہی ہوگا جو کعبہ معظمہ کا ہے، کہ وہاں پر کوئی شخص کسی بھی جانب رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب آگے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں وہ مقام مکہ معظمہ کا مقاتر ہے۔ اب مقاتر سمجھتے ہیں، ہم پیچھے قطر پڑھ کے آئے ہیں، قطر نصف قطر پہلے لیول کے اندر بھی پڑھا، دوسرے لیول کے اندر بھی پڑھا، کہ ایک دائرہ کے اندر ہم کوئی نشان لگائیں، اس کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے کی طرف جانب کوئی خط کھینچیں، اس صورت حال میں، اس حال میں کہ وہ اس کے مرکز کو چھوتا ہوا گزرے۔ اب یہ جو بندہ بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ گیا ہوا ہے زمین کے، یعنی ایک طرف کعبہ معظمہ ہے، دوسری جانب یہ پہنچا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے جب مرکز کو چھوتا ہوا خط گزرے گا تو پہلے شمالی تھا جتنا اتنا ہی جنوبی ہو جائے گا، تو یہ بندہ بالکل اس کے قطر پر واقع ہے۔ تو اس صورت حال کے اندر یہ اس کا مقاتر کہلایا، مقاتر خانہ کعبہ، یعنی وہ اور مکہ معظمہ زمین کے ایک قطر پر ہیں۔ یہ جو اوپر حاشیہ دیا گیا ہے، یہ اوپر حاشیے کی علامت ہے 1 نمبر، یہ ہم اس کو بھی انشاءاللہ اس نیچے حاشیہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے اصل عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرف مکہ معظمہ، اس طرف وہ مکہ معظمہ میں، اس طرف مکہ معظمہ، اس طرف وہ مکہ معظمہ میں جس وقت ٹھیک دوپہر ہوگا وہاں ٹھیک آدھی رات ہوگی، یعنی ایک طرف بالکل آدھا دن ہوگا، ایک طرف آدھی رات ہوگی، ایک طرف سورج طلوع ہو رہا ہوگا، دوسری طرف سورج غروب ہو رہا ہوگا۔ مکہ معظمہ کی آدھی رات پر وہاں ٹھیک دوپہر ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جس وقت آفتاب طلوع کرے گا وہاں غروب ہوگا، جس وقت غروب کرے گا وہاں طلوع ہوگا۔ یہ یعنی یہاں دونوں کا معاملات الٹ ہوں گے، لیکن خانہ کعبہ کے بارے میں دونوں مقامات کا بالکل ایک ہی حکم ہے کہ دونوں مقامات پر جس جانب چاہے رخ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب پیارے طلبہ کرام، پیچھے ہم نے جب اس کتاب کا تعارف پڑھا تھا تو شرح چغمینی کے اندر کے جو کچھ تسامحات ان سے واقع ہوئیں تو اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے رہنمائی فرمائی۔ اب دیکھیے آگے شرح چغمینی کا ذکر آ رہا ہے، پہلے قاعدے کے اندر ہی شرح چغمینی میں لکھا ہے کہ یہاں کا قبلہ سب سے سہل تر ہے، سہل کہتے ہیں آسان کو، یعنی یہاں کا قبلہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ شرح چغمینی میں ایک لکھا ہے کہ یہاں کوئی سمت متعین ہی نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان میں بیٹھ کر اگر ہم سمت قبلہ کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو کراچی کا 3 درجے ہے مغرب سے انحراف جیسے، اور خانپور کا 8 درجے ہے، لاہور کا 10 درجے ہے، تو یہ انحراف ہمیں بار بار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہاں پر تو یہ حال ہے کہ جدھر منہ کرو سب طرف قبلہ ہے، تو سب سے زیادہ سہل تر ہوا۔ شرح چغمینی صاحب یہ فرماتے ہیں، اقولو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، اقولو کا ترجمہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت اپنا قول بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ضرور یہاں قبلہ متعین ہوگا۔ قبلہ یہاں پر متعین ہوگا ہمارے گھر یہ صورت میں اس کا حقیقتاً متعین کرنا واقع میں متاثر بلکہ متعذر ہے، یعنی پہلے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر قبلہ کا پہلے تو تعین تو کریں، اور بات یہ ہے کہ یہاں پر قبلہ کا تعین کرنا یہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، متاثر مشکل ہے بلکہ متعذر یعنی ناممکن، قریب ناممکن ہے، اور جگہ صدہا میل کے تفاوت سے جہت نہ بدلتی۔ یعنی عام مقامات پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے خانپور کا قبلہ اگر مغرب سے 8 درجے جانب جنوب ہے تو خانپور سے قریبی شہر کے اندر آپ چلے جائیں، اب آپ فرض کریں خانپور کے قریبی شہر میں آپ 50 کلومیٹر فاصلے پر چلے جائیں، خانپور سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً لیاقت پور آتا ہے، تو وہاں پر بھی وہاں کا قبلہ بھی 8 درجے ہی ہے، یعنی کچھ دقیقوں کا فرق آتا ہے، باقی جب راؤنڈڈ کرتے ہیں تو درجے 8 ہی بنتے ہیں، یعنی 50 کلومیٹر دوری پر بھی صرف دقیقوں میں فرق آیا، درجے کے اندر فرق نہیں آیا۔ لیکن یہاں پر حال یہ ہے جگہ صدہا میل کے تفاوت سے جہت نہ بدلتی۔ عام مقامات پہ یہاں جو مقاتر کعبہ ہے یہاں ہاتھ بھر کے تفاوت سے بدل سکے گی، یہاں پر اگر کوئی ذرا سا بھی چینج کرے گا مقام کو تو اس کی جہت بدل جائے گی خانہ کعبہ کے لیے۔ جس طرح خانہ کعبہ کے بالکل قریب کھڑے ہوئے خانہ کعبہ کو رخ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی بلڈنگ میں آنے والے کے لیے تو ہر طرف اجازت ہے، لیکن خانہ کعبہ کی بلڈنگ سے جیسے باہر نکلیں گے تو خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنا لازم ہے، تو کوئی ذرا سا گھومے گا، ذرا سا دائیں بائیں ہوگا تو اس کی جہت تبدیل ہو جاتی ہے، مغرب سے مشرق ہو سکتی ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر مقاتر کعبہ میں جو اس مقام سے اس 4 دیواری والی جگہ سے جو ذرا سا باہر نکلے گا تو اب اس کو اس مقاتر کو رخ پیٹ کرنا لازم ہوگا کہ اس میں خانہ کعبہ کو منہ کرنا ہے، مقاتر خانہ کعبہ کو پیٹ کرنی ہے، تو یہ پیٹ کرنے کے اندر ذرا سا بدلے گا تو اس کا پورا
یعنی سمت قبلہ ہی تبدیل ہوگی، یہاں ہاتھ بھر کے تفاوت سے بدل سکے گی۔ وجہ یہ کہ مکہ سے متحد ہے، مکہ کا قبلہ عین کعبہ ہے، وہاں عین کعبہ کا متعین کرنا کس درجہ سخت دشوار ہے۔ ہاں وہاں جو محل مقاتل کعبہ معظمہ ہو، خاص اتنی جگہ میں، البتہ یہ بات صادق ہوگی کہ صرف اتنی سی جگہ ایسی ہے اگر کسی کو اس کی پہچان ہو جائے تو وہاں پر خانہ کعبہ آسان ہے، باقی اس کے قریب قریب جو مقامات ہیں وہاں پر تو خانہ کعبہ آسان نہیں ہے، وہاں پر تو ہمیں پیٹھ کرنی ہے اور جگہ جگہ پر سمت قبلہ چینج ہو رہی ہوگی، جدھر منہ کرو سب طرف قبلہ ہے، جیسے داخل خانہ کعبہ معظمہ میں کہ وہ جگہ خود عین کعبہ ہے، کہ محاذات کعبہ معظمہ میں زیر و بالا ساتویں زمین سے ساتویں آسمان تک سب کعبہ ہے، مگر اس محل کا استخراج نہ متاثر بلکہ متاثر ہے، بلکہ یہ جو مقاتل کعبہ ہے اس کا معلوم کرنا یہ بہت مشکل ہے، طول و عرض شہر کے دیے گئے ہیں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کے حساب سے ارشاد فرمایا کہ کہ اس دور کے اندر چونکہ گیزیٹر آتے تھے، کہ گوگل ارتھ گوگل میپ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارے سامنے جو خانہ کعبہ کا عرض و طول ہے وہ کوئی تحقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ مکہ کا عرض و طول ہے جو کہ ہمیں تیار کر کے گیزیٹر دے دیا گیا، خاص خانہ کعبہ کا عرض و طول ہمیں نہیں میسر نہیں ہے، نہ خاص خانہ کعبہ معظمہ کے۔ پھر یہ کہہ دیے گئے ہیں کہ خود مختلف ہیں، ٹھیک ہے، ان کی غایت تقریب فسبحان من لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو البتہ اس تعذر کا اثر یہ ہوگا، یعنی یہاں پر خانہ کعبہ اپنے الفاظ میں مختصر میں سمجھاؤں کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے۔ اب اس کی اور بھی وجوہات ہیں جو آگے آئیں گی، کچھ میں اپنے زبانی بھی بیان کر دوں گا، کہ یہاں پر خانہ کعبہ آپ فرماتے ہیں ایک تو بہت بڑی وجہ تو یہ کہ ہمارے پاس جو عرض و طول ہیں وہی خاص خانہ کعبہ کے نہیں ہیں بلکہ مکہ شریف کے ہیں، ٹھیک ہے، البتہ اس تعذر کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اس مکی کے مثل ہوگا، اس مکہ شریف کے رہنے والے کے ہوگا جس میں اور کعبہ معظمہ میں ایسا حائل ہے جسے رفع نہیں کر سکتا، یعنی اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آڑے آ گئی کہ وہ خانہ کعبہ کی پہچان نہیں کر سکتا، اس کا قبلہ جہت کعبہ ہے تو وہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرے گا تو اس کا ہو جائے گا، کما فادہ فی فتح القدیر، جس طرح کہ فتح القدیر کتاب کے اندر افادہ دیا گیا ہے، وہاں پر یہ مسئلہ موجود ہے، اور جبکہ یہاں کوئی عین کعبہ نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب مکہ شریف کے اندر تو مکی یعنی مکہ کے رہنے والے کے لیے تو چلو یہ کہ کوئی عین کعبہ تو بتا دے گا، اب یہ جہت کی طرف رخ کر لے گا 45 ڈگری کی غلطی پر اس کی نماز ہو جائے گی، یہاں پر یہ صورتحال بھی نہیں ہے، عین کعبہ بھی نہیں کوئی بتا سکتا، تو جہت کی تعیین تحری سے ہوگی، واللہ پہلا قاعدہ ابھی اس کے حوالے سے مزید میں عرض کرتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تحری کرے گا، سوچ وچار کرے گا کس طرف خانہ کعبہ ہوگا، وہاں طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ اب یہ یہاں پر مشکل کیوں ہے پیارے طلبہ کرام؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جگہ سمندر کے اندر واقع ہے، آگے ہم حاشیہ پڑھیں گے، حاشیے کے اندر چیزیں آ جائیں گی، یہ جگہ سمندر کے اندر واقع ہے، اس کے قریب سے قریب بھی جزیرہ جو ہے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر جزیرہ ہے، قریب میں دلدلی علاقے بھی آتے ہیں، یعنی یہ کھلا سمندر ہے، بالکل اس کے قریب میں آبادیاں نہیں ہیں۔ اب ایسی جگہ کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟ گوگل ارتھ کے اندر گوگل میپ کے اندر عام طور پر ہمیں کوئی بلڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم پہچان کر لیتے ہیں کہ یہاں کا یہ عرض و طول ہے، وہاں پر تو صرف پانی ہی پانی ہے۔ آپ ہمارے جو موبائلز وغیرہ گوگل میپ وغیرہ بتاتے ہیں اس کے سینسر بھی کچھ نہ کچھ غلطی کر جاتے ہیں عرض و طول نکالنے میں، لہٰذا بالکل عین اس مقام پر پہنچنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے آج کل کے اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی۔ تو آپ اس کھلے سمندر کے اندر اس جگہ کی پہچان کیسے کریں گے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آپ پہنچ بھی گئے، فرض کریں آپ کو پہچان بھی ہو گئی، کھلا سمندر ہے، وہاں پر آپ کا قیام مشکل ہے، آپ پانی کے اوپر تو کھڑے ہو نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے آپ کوئی جہاز لے کر جائیں گے، اور جو بھی جہاز ہوگا اس طرح کھلے سمندر کے اندر وہ ساکن نہیں رہ سکتا، اس کو سمندر کی لہریں ہلاتی رہتی ہیں، لہٰذا یہاں پر آپ ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ والی جگہ کے اوپر نماز تو شروع کریں مقاتل کعبہ میں، لیکن جہاز جو آپ کا ہلے دائیں بائیں تو آپ نماز کے دورانیے میں خانہ کعبہ کے اس سے باہر نکل جائیں، اور باہر اس طرح سے نکلیں گے، ظاہر سی بات ہے کسی بھی طرف نکلے تو آپ کے پیٹھ ہی ہوگی اس جانب، اگر تو پیٹھ ہوئی پھر تو درست ہے، یعنی پیٹھ بھی ہو سکتی ہے، منہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ جس طرح رخ کر کے کھڑے ہیں اسی طرف ہوا نے آپ کو دھکیل دیا جہاز کو، پھر تو آپ کی پیٹھ ہوگی، آپ کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا،
آپ کا اس مکاتر کی جانب رخ ہوگا، کعبے کو پیٹھ ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں پر بہت متعذر ہے، بہت حرج ہے یہاں پر، تو لہٰذا یہاں پر آپ تحری کر کے ہی نماز اگر کوئی بندہ یہاں پر پہنچتا ہے تو پڑھے گا۔ ابھی ہم اس کا حاشیہ پڑھتے ہیں، اور حاشیے کے بعد پھر آپ کو سوال کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم دوسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ یہاں پر بیان تھا وہ مقام مکہ معظمہ کا مکاتر ہے، یعنی بالکل خانہ کعبہ کے اپوزٹ سائڈ پہ زمین کے دوسری جانب ہے، یعنی وہ اور مکہ مکرمہ زمین کے ایک قطر پر ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، اس کی صورت اس طرح ہوگی کہ الف با جیم دال، یہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ حمزہ دال کو حمزہ کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، تو اس کو ہم دال ہی پڑھیں گے۔ الف با جیم دال مکہ معظمہ و مقام مذکور دونوں کا نصف النہار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الف با جیم دال آپ نے کیا کیا، ایک دائرہ نصف النہار نکالا۔ دائرہ نصف النہار کس طرح سے، سمت الراس سمت القدم اور قطبین کو چھوتا ہوا گزرے، آپ نے اس طرح سے ایک خط یہ کھینچ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو عین خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو اس کا جو سمت الراس ہوگا وہ اس مکاتر پہ کھڑے ہوئے کے لیے سمت القدم ہوگا، اور جو اس کے لیے سمت القدم ہے وہ مکاتر میں کھڑے ہوئے کے لیے سمت الراس ہے، لہٰذا ان دونوں کا دائرہ نصف النہار ایک ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں کا نصف النہار ہے با دال، یہ با اور یہ دال، یہ مودل النہار مکہ معظمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مکہ معظمہ اور یہ مودل النہار مکہ معظمہ۔ طا مقام مطلوب، یہ طا، یہ یہاں پر یہ ہا خانہ کعبہ، طا پر وہاں پر وہ مقام مطلوب ہے، مطلوب القبلہ۔ ہا با، یہ ہا با کیا ہے، عرض شمالی مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ خط استوا تھا، خط استوا سے یہ شمال کی جانب ہے خانہ کعبہ، تو یہ عرض شمالی مکہ مکرمہ۔ طا دال، یہ طا دال، اب یہ دیکھیے کہ طا جنوب کی جانب چلا گیا، یہ شمال کی جانب تھا، یہ عرض جنوبی مقام مذکور جو کہ مکاتر ہے، جو عرض مکہ معظمہ کے مساوی ہے، یعنی تحقیق قدیم کے مطابق 21-25 اور تحقیق جدید کے مطابق۔ اچھا پیارے طلبہ کرام، ذرا 1 منٹ رکیے، میں آپ سے ہم کلام دوبارہ ہوتا ہوں۔ یعنی تحقیق قدیم کے مطابق 21-25، اب یہ قاضی شہید عالم رضوی صاحب نے یہ شرح کی ہے، ابھی الحمدللہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ اور آپ فرماتے ہیں تحقیق جدید کے مطابق 21-30۔ اچھا یہ دیکھیے کہ حالانکہ 21-25 تحقیق جدید کے زیادہ قریب ہے، بس یہ مختلف اطوار کے اندر تبدیل ہوتی آئی ہے۔ خط ہا طا، یہ ہا اور طا قطر زمین جس کے ایک سرے پر مکہ معظمہ دوسرے سرے پر مقام مذکور واقع ہے، یعنی وہ مقام مکہ معظمہ کے ٹھیک سمت القدم پر ہے، وہاں سے مکہ معظمہ کا فصل تمام جہتوں میں نصف دور ہے، یعنی ہر تمام جس طرف بھی رخ کریں گے ہر طرف سے مکہ معظمہ برابر کی دوری پر ہے۔ یہ جگہ سمندر میں واقع ہے، گرینج سے اس کا طول، گرین وچ سے اس کا طول بلد غربی 140 درجے 6 دقیقے۔ اچھا پیارے طلبہ کرام، یہ 140 درجے 6 دقیقے جو فرمایا گیا یہ بھی حقیقت میں عین درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی انہوں نے اپنے حساب سے بتایا، یعنی 39 درجے اور 54 دقیقے اگر خانہ کعبہ کا عرض بلد ہو تب یہ جا کر یہ بنتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کا عرض بلد 39 درجے 54 دقیقے تو نہیں ہے، یہ تو ہے 39 درجے اور 49 دقیقے اور 34 ثانیے، تو لہٰذا یہ بنے گا 140 درجے 10 دقیقے اور 26 ثانیے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایکوریٹ، یہ 180 درجے کا فصل بنے گا۔ اس مقام کا تصور تو آسان ہے، ٹھیک ہے پیارے طلبہ کرام۔ اب دیکھیں قاضی شہید عالم رضوی صاحب فرماتے ہیں اس مقام کا تصور تو آسان ہے لیکن موقع پر اس کی تعیین متعذر ہے۔ سوچنا بہت آسان ہے کہ یہاں پر پہنچ گئے، قبلہ کس جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اس کے خاص بلڈنگ والی جگہ کے اندر پہنچ گئے، ہر جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے، ذرا سا ہٹے اس مقام کو پیٹ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ ایک سوچ کے لیے، لیکن جب اگر آپ یہاں پر پہنچ گئے اور آپ نے سمت قبلہ نکالنا چاہا تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ قاعدہ اسی مقام کے لیے خاص ہے۔
اب آگے دیکھیے اس صفحے پر اور کوئی حاشیہ نہیں تھا، ہم اگلے صفحے کی جانب بڑھے۔ اگلے صفحے پر بھی یہ حاشیہ نمبر 1 ہے، جگہ صدا میل کے تفاوت سے جہت نہ بدلتی، ٹھیک ہے، عام مقامات کے لیے یہاں ہاتھ بھر کے تفاوت سے بدل سکے گی۔ کعبہ معظمہ جس قدر طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، اس کے مقاطر میں اتنے طول و عرض کی حد سے باہر جو بھی واقع ہے، اگرچہ ہاتھ بھر کے فاصلے پر اس کا حکم جدھر منہ کرو کعبہ ہے نہ ہوگا، بلکہ وہاں قبلہ ضرور متعین ہوگا، اس لیے کہ اس جگہ سے کعبہ معظمہ کا فصل ایک جہت میں نصف دور سے مثلا ہاتھ بھر کم، یعنی آپ اتنی بلڈنگ سے ذرا سا پیچھے آ گئے، ایک بالش یہ کہہ لیں آدھا فٹ کہہ لیں 3 انچ کہہ لیں، آپ ایک طرف ہٹ گئے تو 3 انچ ظاہر خامن کعبہ آپ سے ایک سائڈ پہ قریب ہو گیا، دوسری جہت میں نصف دور سے ہاتھ بھر زائد ہوگا، اور مواجہ جہت اقرب میں ہونا متعین، اس لیے اس جہت کی طرف رخ کرنا لازم ہوگا کہ اب آپ اس کی طرف پیٹ کریں گے، مقاطر کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا آپ کا لازم ہوگا، جدھر مسافت نصف دور سے ہاتھ بھر کم ہے، اس وقت مقاطر کعبہ کی طرف پشت ہوگی، یعنی آپ پیٹ کریں گے خانہ کعبہ مقاطر کعبہ کی طرف۔ ہاں اب یہ اوپر دیکھیے، وہاں جو محل مقاطر کعبہ معظمہ و خاص اتنی جگہ میں البتہ یہ بات صادق ہوگی، جدھر منہ کرو سب طرف قبلہ ہے، جیسے داخل خانہ کعبہ معظمہ میں کہ وہ جگہ خود عین کعبہ معظمہ ہے، اس 2 نمبر کے تحت حاشیہ ہے، وہ جگہ خود عین کعبہ ہے، اس جملہ میں وہ جگہ سے مراد داخل کعبہ ہے، ٹھیک ہے، خارج کعبہ نہیں ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ محاذات کعبہ معظمہ میں زیر و بالا 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک سب کعبہ ہے۔ اب ان کا یہ قول اعلیٰ حضرت کا 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک کعبہ ہے، یا فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک ایڈیشن آیا، اس میں 7ویں زمین کے بجائے 7ویں آسمان کا لفظ لکھ دیا گیا تھا کہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین تک سب کعبہ، یعنی آگے پیچھے ہو گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مجھے جو نسخہ ملا تھا، اب یہ قاضی شہید عالم رضی صاحب فرماتے ہیں، اس میں اس طرح لکھا ہوا تھا، اچھا بلکہ یہ ٹھیک ہے قاضی شہید عالم رضی صاحب فرماتے ہیں، لیکن جب امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کے تلمیذ رشید ملک العلماء حضرت علامہ محمد ظفر الدین بہاری علی رحمۃ اللہ الباری کا نقل کردہ نسخہ دیکھا تو اس میں 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک کا لفظ لکھا ہوا پایا۔ ظاہر ہے کہ دوسرے ناقلین یعنی دوسرے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے مقابلے میں ملک العلماء کا نقل کردہ نسخہ زیادہ معتمد ہے، اس پر زیادہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ قرینہ بھی اس بات کا متقاضی ہے، قرینہ کہتے ہیں یعنی ہمارا خیال متقاضی مطلب اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے لفظ آیا ہے زیر و بالا، زیر کہتے ہیں نیچے والے کو، بالا اوپر والے حصے کو، تو اس الفاظ کے ساتھ مطابقت ہو جاتی ہے بعض الفاظ کی کہ جب کہتے ہیں زیر و بالا کے الفاظ درج ہیں، زیر یعنی تحت مرکز زمین ہے، بالا یعنی فوق سمت آسمان ہے، لہٰذا لف و نشر مرتب۔ اب لف و نشر مرتب ہوتا ہے جو تو ہمارے اس گروپ کے اندر علماء کرام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لف و نشر مرتب سے کیا مراد ہے۔ لف و نشر مرتب ہوتا ہے کہ پیچھے جس ترتیب سے چیزیں بیان کی گئی ہیں آگے پھر بھی اسی ترتیب سے بیان کی گئی ہوں، تو ان کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، اور اگر اس کا الٹ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب، ٹھیک ہے۔ 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک کی عبارت ہی مناسب موضوع ہے، یعنی لف و نشر مرتب کے طور پر آئے گا۔ مزید برآں معنوی اعتبار سے بھی یہی عبارت صحیح و درست ہو رہی ہے، اس لیے مجھے جزم ہو گیا، یعنی مجھے یقین ہو گیا کہ ملک العلماء کا ہی نسخہ صحیح و درست ہے۔ استاذ مکرم، اب یہ اپنے استاد صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں جو قاضی شہید عالم رضی صاحب کے استاد صاحب ہیں، امام علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ نے بھی اسی کی تائید فرمائی، یعنی اپنی بات کے اوپر مزید تائیدات لا رہے ہیں کہ کنوں نے اسی طرح سے یہ قول فرمایا کہ یہاں پر زیر زمین سے یعنی پہلے زمین کا ذکر کیا پھر آسمانوں کا ذکر کیا۔ اب اس عبارت کا واضح مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان تک اور خانہ کعبہ کے نیچے 7ویں زمین تک جو بھی محاذات کعبہ میں واقع ہے وہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ صفحہ گزرا ایسا کہ اس صفحے کے اوپر بھی یہ حاشیہ ہے، ہاتھ بھر کے تفاوت سے بدل سکے گی، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے آگے چلیں گے اور اس صفحے پر کوئی حاشیہ نہیں ہے، ہم نے
اور یہ ٹھیک ہے، یہ اب ہماری بات مکمل ہو گئی. اب یہ جو حاشیہ ہے یہ دوسرے قاعدے کا ہے. پہلا قاعدہ چونکہ ہمارا مکمل ہو چکا، دوسرا قاعدہ بھی ہم نے آج ہی پڑھنا ہے. فی الحال اس سے پہلے آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد ہم دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں. جی کوئی سوال ہو تو کر لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا ہاں چلیں. ہمارے سید حیدر علی بھائی نے سوال کیا ہے کہ عام طور پر ہم نے تو پڑھا ہے کہ جی شمالاً جنوباً 90 درجے تک ہوتا ہے، تو یہ 180 درجے فصل کیسے بنے گا؟ اصل میں یہ فصل طول ہے. آپ یاد کیجئے لیول 1 کے اندر 7واں باب، اس کے اندر ہم فصل طول نکالتے تھے، طول بلد مائنس طول کعبہ، تو وہ فصل طول نکلتا تھا. جس طرح کہ کراچی کا نکلا تھا 27 درجے 14 دقیقے. تو چونکہ طول بلد کتنا تک ہو سکتا ہے؟ طول بلد اصولی طور پر 180 درجے ہو سکتا ہے، اور ٹوٹل طول بلد کے درجے 360 ہیں. تو لہٰذا فصل طول بھی زیادہ سے زیادہ 180 درجے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ فصل طول نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی صحیح فصل طول 180 سے زیادہ، تو ہم اس میں سے 180 مائنس کر کے اس کو کم کر لیں گے، کیونکہ بعض اوقات بعض مقامات کا فصل 180 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فلکیات دانوں نے جس طرح کی تقسیم کاری کی ہوئی ہے. تو لہٰذا ہم طول بلد کو مائنس کریں گے. اب ہم نے 180 درجے جب فصل نکالنا ہوگا کعبہ معظمہ کا، تو اس کی ایک آسان سا طریقہ یہ ہے، آپ 180 مائنس طول کعبہ کر لیں. جو جواب آئے گا وہ، اگر تو آپ نے جو طول بلد مائنس کیا ہے وہ اگر شرقی ہے تو اس کے ساتھ آپ غربی بنا لیں، غربی کیا ہے تو شرقی بنا لیں. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، کعبہ معظمہ کے طول سے آپ نے طول بلد مائنس کیا، مائنس 180 مائنس طول کعبہ، تو جو اس کا بالکل 180 پر بنے گا 140 درجے 10 دقیقے 26 ثانیے، تو وہ مائنس میں ہوگا، یعنی غربی دنیا کا ہوگا، وہ شرقی کی دنیا کا نہیں ہوگا. تو اس طرح یہ طریقہ ہے آپ کا 180 درجے فصل طول نکالنے کا. حیدر بھائی ابھی تک آپ کا شاید کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. یہ فصل طول جی فصل طول شمالاً جنوباً نہیں بنتا، فصل طول ہمیشہ شرقاً غرباً بنتا ہے. تو لہٰذا آپ فصل طول کے لیے طول بلد کو مائنس کریں گے. اب اس کے ساتھ عرض بلد کا تعلق نہیں ہے، فصل طول کے ساتھ اس کے ساتھ طول بلد کا تعلق ہے، اور طول بلد چونکہ 180 تک ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے فصل طول بھی 180 تک ہو سکتا ہے. نہیں وہ عرض بلد، اچھا وہ عرض بلد ہوتا ہے، طول بلد نہیں ہوتا، یہ بات. نہیں یہ دیکھیے اصل میں اینٹی میریڈین سے تو ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے نا، اینٹی میریڈین سے تو ہم شمار ہی نہیں کرتے، ہم تو صرف میریڈین سے شمار کرتے ہیں. ہم نے جب بھی گنتی کرنی ہے تو میریڈین تک ہی کرنی ہے. اینٹی میریڈین کہ کوئی ایک طرف کھڑا ہے اور ایک دوسری طرف کھڑا ہے، تو دونوں آپس میں بہت زیادہ فاصلہ دکھائی دینے کے حساب سے لگے گا. فرض کریں ایک کا 179 شرقی ہے، ایک کا 179 غربی ہے. اب سمجھ میں کیا آتا ہے کہ دونوں آپس میں شاید بہت فاصلے پر ہوں گے، حالانکہ دونوں آپس میں فاصلے پر نہیں ہیں، اینٹی میریڈین کے بالکل قریب ہیں، لیکن دونوں کی چونکہ ہم گنتی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ گنتی کے لیے ہم چونکہ میریڈین کو استعمال کر رہے ہیں، دونوں نے میریڈین کی طرف رخ کرنا ہے، نہ کہ اینٹی میریڈین کی طرف فصل اپنا طول بلد کی پیمائش کرنے کے لیے. جس طرح کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی دنیا کے سب سے زیادہ مغرب میں کون سا ملک ہے، تو آتا ہے کہ جی دنیا کے سب سے زیادہ مغرب میں امریکہ آتا ہے. امریکہ براعظم امریکہ کے بعد آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے، جی بالکل صحیح. تو مغرب میں سب سے زیادہ امریکہ آتا ہے. اچھا جی امریکہ براعظم کے آگے پھر دنیا کا بس آگے کنارہ آ جاتا ہے. اچھا شرقی جانب دیکھیں کہ سب سے زیادہ مشرق میں کون آتا ہے، تو رشیا آتا ہے، روس آتا ہے. اچھا اب
سب سے زیادہ مشرق میں روس آتا ہے، سب سے زیادہ مغرب میں امریکہ آتا ہے، تو ان کا آپس میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ تو جو امریکہ کا اور رشیا کا جو آخری کونا ہے نا، خشکی والا کونے کی بات کر رہا ہوں، ایک جزیرہ آتا ہے دونوں کا درمیان میں، یعنی ایک امریکہ کا جزیرہ ہے، ایک رشیا کا جزیرہ ہے، ان کا آپس میں شاید تقریباً 2.5 کلومیٹر کا فرق بنتا ہے، یعنی آپس میں ان کا اتنا قریب ہے۔ اب عام بندے کو کسی کو بتائیں گے تو وہ کہے گا جی ایک مغرب میں ایک مشرق میں، تو دونوں آپس میں تو بہت فاصلے پر ہوں گے، دونوں کا ایک دوسرے تک جانا بہت مشکل ہوگا، حالانکہ دونوں کا جو قریب قریب سب سے زیادہ جزیرے ہیں وہ 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، یعنی ایک کا جزیرہ دوسرے کے جزیرے سے، بیچ میں اینٹی میریڈین کی لائن گزر رہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، رکے 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 رکے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے نا، میریڈین سے سٹارٹ کریں گے تو اینٹی میریڈین تک 180 بنے گا، یہ میں ابھی گوگل ارتھ آن کرتا ہوں، پھر وہاں سے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میں گوگل ارتھ آن کر رہا ہوں، یہ ہے پرائم میریڈین، ٹھیک ہے، یہ پرائم میریڈین، اور اینٹی میریڈین کہاں پر ہے؟ یہ پرائم میریڈین سے 180 درجے کے فاصلے پر ہے، نہ کہ یہ 90 درجے کے فاصلے پر۔ یہ دیکھیے، یہ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ نیچے ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، ایسٹ شرقی طول بلد 170 درجے، اور ادھر شرقی طول بلد غربی طول بلد 170 درجے، اور یہاں پر این اینٹی میریڈین پر 180 درجے ہے۔ اور امریکہ کا طول بلد آپ لیول 1 کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ 116 درجے وہاں کا طول بلد ہے، سوری بلکہ طول بلد نہیں وہاں کا 116، بلکہ وہاں کا فصل طول 116 درجے تھا، وہاں کا طول بلد 70 درجے آ رہا تھا۔ اور آپ مزید آگے جائیں گے تو یہ دیکھیے 110 درجے بتاتے ہیں، یہ اوپر رشیا ہے، اور یہ یہاں پر یہ جو اینٹی میریڈین ہے پر یہ جو لائن ہے یہ یہاں پہ سیدھی نہیں گزر رہی بلکہ یوں کر کے ٹیڑھی کر کے گزر رہی ہے۔ اب اس طرف یہ بر اعظم امریکہ ہے، اس طرف یہ آگے رشیا آتا ہے، تو رشیا اور بر اعظم امریکہ اب دونوں ایک ویسے دنیا کے مشرق مغرب میں ہیں، لیکن آپس میں اگر ان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نے کراس کرنا ہو تو بالکل تھوڑا فاصلہ بنتا ہے، اور یہ طول بلد زیادہ 180 درجے ہوتا ہے۔ یہ ہماری لیول 1 کی پہلی کلاس کے اندر پڑھایا گیا تھا۔ جی جی جی، اچھا، آپ کا اس حساب سے اپنے طور پر تو کہنا صحیح ہے۔ ہم یہاں پر اینٹی میریڈین پہ بندے کو نہیں لے جا رہے، ہم لے جا رہے ہیں کعبہ معظمہ سے 180 درجے کے فاصلے پر، کہ جس طرح سے یہ اینٹی میریڈین پرائم میریڈین سے 180 درجے کے فاصلے پر ہے، بالکل اسی کعبہ معظمہ سے وہ مقام 180 درجے کے فاصلے پر ہے۔ اب جتنا کعبہ معظمہ اس پرائم میریڈین سے مشرق کی جانب جتنے درجے پر ہے، یعنی 39، 49، 34، تو یہ بھی یہاں مزید اس کے مشرق کی جانب 39، 49، 34 درجے پر ہوگا، اور وہ مقام بنے گا -21، 25، 21، -140، 10، 26، یہ بنے گا اس مقام پر۔ یہ وہ مقام ہے مقاطر کعبہ۔ دیکھیے اگر طول بلد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، طول بلد تو -140 آ رہا ہے۔ اب یہ طول بلد 140 آیا، فصل طول 140 نہیں ہے، فصل طول 180 ہے، اور یہ ہم نے اس طرح سے نکالا کہ طول بلد کسی بھی آپ لکھیں طول بلد -180، طول بلد -180 کریں گے، آپ کے سامنے جو آپ کا
180 درجے کا فصل طول بن رہا ہوگا وہ آ جائے گا. جی حیدر علی بھائی اب کانسیپٹ کلیئر ہوا یا نہیں؟ ہاں جی آپ مزید پریکٹس کیجیے گا. اگر آپ کا پھر بھی کوئی رہ جائے کانسیپٹ آپ کا کلیئر نہ ہو آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں. اور یہ خیر میں ابھی اظہار کر دوں چونکہ ہماری یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اگر کوئی بعد میں میری یہ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھے تو اس کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہو پرابلم ہو تو تب بھی وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے. جی ضرور. تو ابھی ہم دوسرے قاعدے کی جانب چلتے ہیں. دوسرا قاعدہ جو ہے یہ ہے کہ اگر فصل طول 180 درجے ہو. اب دیکھیے پیارے طلبہ کے نام فصل 180 درجے کا آپ کا کانسیپٹ اگر کلیئر ہوگا تو پھر آپ کو بات یہاں پر سمجھ آئے گی. اگر فصل طول 180 درجے ہو اور عرض اصلاً نہ ہو, عرض بلد کچھ بھی نہ ہو. اچھا یہ عرض بلد کچھ بھی نہ ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے اس کا جواب کہ عرض بلد کچھ بھی نہ ہو سے کیا مراد ہے؟ عرض بلد اصلاً نہ ہو. جی کس جی ماشاء اللہ معدل النہار کہہ لیں یا خط استوا کہہ لیں کیونکہ معدل النہار تو آسمانوں میں ہے. جی 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 ماشاء اللہ. یہ جی آپ اپنا نام بھی اظہار فرما دیں. رضا الحق. جی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ ہمارے یہ رضا الحق مصباحی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو عرض اصلاً نہ ہو سے یہ مراد ہے کہ وہ معدل النہار کے بالکل نیچے ہے یعنی خط استوا پر ہے وہ مقام. فصل طول 180 درجے ہے, طول بلد کا فرق 180 درجے ہے, لیکن عرض بلد کا فرق جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ عرض کا حال یہ ہے کہ عرض بلد وہ بالکل خط استوا پر ہے, نہ شمالی نہ جنوبی. ٹھیک ہے, یا تو یہ ہو یا پھر عرض شمالی ہو مطلقاً یعنی عرض شمالی عرض بلد ہو کو چاہے کتنا بھی ہو, 1 درجے بھی ہو سکتا ہے 90 درجے بھی ہو سکتا ہے. یا پھر عرض بلد ہو تو جنوبی لیکن 21-25 سے کم ہو. پہلے میں صرف عبارت پڑھتا ہوں پھر اس کے اندر ایک غلطی ہے پھر اس کی نشاندہی کریں گے. اب یہ غلطی اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے, غلطی پھر کس کی ہے یہ بھی بتاتے ہیں. تو اس کا قبلہ عین نقطہ جنوب ہوگا اور اگر جنوبی 21-25 سے زائد ہو تو قبلہ نقطہ شمال ہوگا. اب اصل میں پیارے طلبہ کرام حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ 180 درجے جب فصل طول بنے گا, فرض کریں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ پرائم میریڈین پر اس مقام پر واقع ہے. یہ یہاں پر واقع ہے. اب جو چیز بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ جناب والا فصل طول تو 180 درجے ہے. 180 درجے فصل طول کا مطلب کہ وہ مقام بالکل اس کے اور اپوزٹ ہو کر یا تو خط استوا پر. اچھا جب خط استوا پر ہے تو کس جانب رخ کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اوپر کی جانب رخ کرنا پڑے گا اس کو, کیونکہ مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب ان دونوں طرفوں سے تو برابر ہے یہ, کیونکہ اس کا فصل طول 180 درجے ہے. اب شمالن جنوباً یہ کس طرف شمالن جنوباً یہ برابر ہے یا نہیں؟ جب تھا مقاتر جتنا خانہ کعبہ ادھر سے اوپر اٹھا ہوا تھا اتنا یہ خط استوا سے دور ہوا پڑا تھا, تو لہٰذا یہ شمال بھی برابر تھا. لیکن اب یہ شمالن جنوباً برابر نہیں ہے, خط استوا پر ہے تو یہ شمال سے زیادہ قریب ہے, لہٰذا یہ اپنا رخ عین شمال کو کرے گا. لیکن یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, قبلہ عین جنوب. اچھا اگلی چیزیں بھی پڑھ لیں. یا پھر عرض شمالی ہو مطلقاً یعنی یہاں پر خط استوا سے مزید اوپر ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ مزید اوپر ہوگا بھی رخ کرے گا کیونکہ شمالی دنیا کے اعتبار سے یہ قریب پڑے گا. یا پھر جنوبی ہو لیکن 21-25 سے کم ہو. اب چونکہ اگر یہ جنوبی 21-25 سے زیادہ ہو گیا بلکہ 21-25 تک ہی پہنچ گیا تو پھر تو یہ پہلی والی صورت ہو جائے گی جو اب ہم ابھی قاعدہ اول پڑھ کے آئے ہیں. 21-25 سے کم ہوگا تب بھی یہ شمالی اعتبار سے یہ قریب ہوگا, تو لہٰذا یہ عین شمال عین قطب شمالی کی جانب رخ کریں گے تو ان کے لیے سمت قبلہ کا تعین ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر لیکن نقطہ جنوب لکھا ہے. اچھا اور اگر جنوبی 21-25 سے زائد ہو تو قبلہ نقطہ شمال. اب یہاں پر پھر یعنی وہاں پر اگر 21-25 ہم محل اعظم تک لے گئے تو یہاں بھی محل اعظم لے لیں کہ یہاں سے جب مزید نیچے پہنچے گا تو اب اس جانب سے قبلہ قریب ہوگا. عین 21-25 پر پہلا قاعدہ آ گیا, 21-25 سے زائد ہوگا تو پھر یہ بنے گی صورت کے عین نقطہ جنوب اس کا ہوگا, لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نقطہ شمال, لہٰذا یہاں پر غلطی ہے. اب غلطی کس کی ہے؟
یہ چلیں سب سے پہلے میں اظہار کر دوں یہ غلطی کس کی ہے. یہ یہاں پر کاتب کی غلطی ہے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی طرف سے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے یہ غلطی. یہاں پر یہ کاتب کی غلطی ہوئی ہے. نیچے حاشیے کے اندر مفتی قاضی شہید عالم رضوی صاحب نے بھی اسی چیز کا بیان فرمایا. تنبیہ: ہر جگہ 21-25 سے عرض حرم مقصود ہے. اعلیٰ حضرت کی دور اندیشی دیکھیں. آپ فرماتے ہیں ہر جگہ 21-25 سے عرض حرم مقصود ہے. اگر اس سے کم و بیش تحقیق ہو تو وہی، یعنی اعلیٰ حضرت کے دور میں چونکہ 21-25 عرض حرم مشہور تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو موجودہ ہے. اگر کل کو کوئی اور تحقیق ہو کہ نہیں جی عرض حرم 21-25 نہیں ہے، یہ ہے، جیسے قاضی شہید عالم رضوی صاحب نے 21-30 کا بھی اظہار فرمایا، تو اگر 21-30 ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو پھر وہی مقصود ہے کہ اتنا عرض بلد ہم شمار کریں گے. اور اس کے بعد اگر اگلے صفحے پر جاتے ہیں تو قاعدہ نمبر 3 شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم اگلے صفحے پر فی الحال نہیں جائیں گے، ہم یہی قاعدہ پڑھیں گے. اس کا جو حاشیہ ہے یہ صرف ایک ہی حاشیہ بلکہ یہ 2 حاشیے ہیں، تو ہم ان دونوں حواشی کو پڑھ لیتے ہیں. اگر فصل طول 180 درجے ہو تو یہ دیکھیے یہاں سے حاشیہ شروع ہو رہا ہے. فصل طول 180 ہو ان مقامات کا ہوگا جن کا طول بلد غربی 140 درجے 6 دقیقے. اب چونکہ انہوں نے 39 درجے 54 دقیقے کے حساب سے لیا، 39 49 34 کے حساب سے لیتے ہیں تو 140 10 26 بنے گا. اس طول کے تحت خط استوا سے جنوب کی طرف صرف سمندر کا خطہ ہے. خشکی کے نام سے قطب جنوبی کے پاس کا معمولی دلدلی علاقہ ہے. اس کے علاوہ خشکی مطلقاً ہے ہی نہیں. خط استوا سے شمال کی طرف بھی خشکی کا ایک معمولی سا حصہ پڑتا ہے، یعنی کینیڈا کی مغربی پٹی جس کا طول غربی 140 درجے 6 دقیقے ہے. یعنی یہ فرما رہے ہیں یہ 180 درجے فصل طول لیتے ہیں تو پھر یہاں پر خشکی کہاں آتی ہے. ان کا قبلہ خاص نقطۂ شمال ہوگا، مشرق یا مغرب کی طرف انحراف اصلاً نہ ہوگا. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈا کی اس پٹی سے مغرب کا علاقہ اسی طرح USA یعنی امریکہ کے صوبہ الاسکا کا قبلہ غربی شمال ہوگا، یعنی نقطۂ شمال سے مغرب کی طرف جھکنا ہوگا. ان مذکورہ مقامات کے علاوہ پورے شمالی امریکہ و جنوبی امریکہ کا قبلہ شرقی ہوگا. شمالی امریکہ کا شرقی شمالی، جنوبی امریکہ میں بعض جگہ کا جنوبی شرقی، بعض کا شمالی شرقی. اب یہ حاشیہ نمبر 2، حاشیہ نمبر 2 کس لفظ کے تحت آیا ہے؟ اب یہ وہی مسٹیک جو میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے. اب یہ اس چیز کا بیان ہے. آگے آپ فرماتے ہیں آپ کے اندر کمال، آپ عاجزی دیکھیں. اتنے بڑے پایا کے آپ مفتی ہیں. اس وقت بریلی شریف کے اندر مدرسہ ہے جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج، کیونکہ بریلی شریف کے اندر 2 مین مدارس ہیں بڑے، ایک اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ہے اور ایک یہ ہے جامعہ نوریہ رضویہ منانی میاں کا مدرسہ. اس کے مین بڑے مفتی ہیں یہ قاضی شہید عالم رضوی صاحب جنہوں نے یہ شرح لکھی ہے. اتنے بڑے ہیں. اور توقید کے اندر اگر آپ کا مقام دیکھیں تو آپ کے استاد صاحب خواجہ مظفر حسین صاحب نے 2 اپنے شاگردوں پر اعتماد فرمایا کہ ان 2 کو زیادہ توقید آتی ہے. ایک ان میں مفتی متی الرحمن رضوی صاحب ہیں اور ایک یہی ہیں مفتی قاضی شہید عالم رضوی صاحب. تو آپ کے اندر عاجزی بھی دیکھیں کمال کے. آگے آپ کے عاجزی کے الفاظ بھی آتے ہیں. آپ نے غلطی تو فرمایا کہ یہ غلطی ہو گئی، لیکن آگے عاجزی کے کیا الفاظ فرمائے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. درجہ فصل طول کی کل تقدیر کل 5 صورتیں بنتی ہیں. ایک یہ کہ عرض بالکل ہی نہیں ہوگا، عرض اصلاً نہ ہو. دوسرا ہے عرض شمالی ہو مطلقاً کچھ بھی ہو کم و بیش. تیسرا ہے عرض جنوبی ہو لیکن 21-25 سے کم ہو. چوتھا ہے عرض جنوبی ہو 21-25 سے زائد. اور 5واں ہے کہ عرض جنوبی ہو اور عین 21-25 ہو. یہ جو 5ویں ہے صورت عین 21-25 ہو، یہ قاعدہ نمبر 1 کے تحت آ چکی، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے وہ یہاں زیر بحث نہیں، وہ مقاتر کعبہ ہے. مسودہ میں یہ جو آپ کو بیان کیے گئے اس قاعدے کے تحت پہلی 3 صورتوں میں قبلہ نقطۂ جنوب مکتوب ہے یعنی لکھا ہوا ہے. چوتھی صورت میں نقطہ شمال مسودہ میں پہلے دونوں جگہ شمال لکھا ہوا تھا، پھر پہلی جگہ شمال کو کاٹ کر اس کے نیچے جنوب لکھا گیا. ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب توضیح توقیت میں اس قاعدہ کو اسی طرح نقل فرمایا ہے. احکر نے یعنی آپ نے اپنے آپ کو احکر فرمایا. ایک ہوتا ہے حقیر، اس سے اگلا ہوتا ہے کہ احکر سیکنڈ فارم کے اندر آ جاتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ حقیروں سے بھی زیادہ حقیر ہوں. یہ آپ کی عاجزی ہے. احکر نے قرہ پر نقشہ بنا کر اس قاعدے کی 4 صورتوں کا تجزیہ کیا جو کہ ابھی آپ کو نقشہ بنا کر آپ کو بھی دکھایا گیا، اور جہت قبلہ کی تعیین کی. تو احکر کی ناقص عقل میں یہ بات آئی کہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، یعنی اس کے الٹ معاملہ ہونا چاہیے. یعنی پہلی 3 صورتوں میں قبلہ نقطہ جنوب کی بجائے نقطہ شمال، اور چوتھی صورت میں نقطہ شمال کی بجائے نقطہ جنوب، اس لیے کہ 180 درجہ فصل طول کی تقدیر پر مکہ معظمہ اور مقام مطلوب القبلہ دونوں ایک نصف النہار کے تحت واقع ہوں گے. 4 صورتوں کی شکل اس طرح ہوگی.
अलिफ बा जीम दाल मक्का मुअज़्ज़मा मकाम मतलूबुल किबला दोनों का दायरा निस्फ़ नहार है, जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए थे। अलिफ कुतुब शिमाली, ये अलिफ कुतुब शिमाली, जीम कुतुब जनूबी, बा दाल मोतलुन नहार, बा और दाल, ये बा दाल मोतलुन नहार है। अच्छा, हा मक्का मुअज़्ज़मा और हा बा अर्ज़ शिमाली, ठीक है, हा बा ये अर्ज़ शिमाली। मक्का मुअज़्ज़मा पहली सूरत में मकाम मज़कूर नुक्ता दाल पर वाक़ होगा, तो ये दाल पर वाक़ था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब ये है, ये खाना काबा ये है, बंदा ये है, ख़त्ते इस्वा पर वाक़ है, मुदुल नहार पर वाक़ है, ठीक है। और दूसरी सूरत में नुक्ता दाल व कुतुब शिमाली यानी नुक्ता अलिफ के दरमियान किसी भी जगह यहाँ पर और यहाँ से लेकर यहाँ पर किसी भी जगह पर वाक़ है। और तीसरी सूरत में नुक्ता दाल और नुक्ता तवा के दरमियान किसी भी जगह यहाँ पर और यहाँ पर वाक़ है। ज़ाहिर है कि इन तीनों सूरतों में मक्का मुअज़्ज़मा मकाम मज़कूर के माबैन निस्फ़ नहार की जो कौस, ये कौस कह लें, कौस नुक्ता शिमाल से गुज़रती है वो छोटी और जो नुक्ता जनूब से गुज़रती है वो बड़ी होगी, और छोटी कौस की तरफ रुख करना ये होता है, और मुआजा जहत अक़रब की तरफ होता है, हमने रुख करना होता है जो करीब हो जिस तरफ से किबला। लिहाजा इन तीनों सूरतों में किबला नुक्ता शिमाल होगा। चौथी सूरत में मकाम मज़कूर तवा व कुतुब जनूबी यानी नुक्ता जीम के दरमियान होगा, तवा और जीम के दरमियान किसी भी जगह वाक़ होगा। ज़ाहिर है कि इस सूरत में मकाम मज़कूर और मक्का मुअज़्ज़मा के दरमियान मसाफ़त नुक्ता जनूब से होकर कम और नुक्ता शिमाल से होकर ज़ायद होगी। लिहाजा इस सूरत में किबला नुक्ता जनूब होगा। वल्लाहु ताला आलम। ये तो आपने इजहार कर दिया। अब देखिए आगे क्या कमाल आजी की। पहले भी आप आजी आपकी हमने देखी कि अपना इल्म भी बयान कर दिया, लेकिन आजी के भी कैसे अल्फाज बयान फरमाए। अब रहा ये सवाल कि ऐसा क्यों कर हो गया, फ़कीर को नहीं मालूम। यहाँ पर अपनी ला इल्मी ज़ाहिर की। मुमकिन है दोनों जगह शिमाल गलती से लिख दिया कातिब ने। अब तवज्जो जब हुई तो गलती से सानी को काटने के बजाय अव्वली को काट कर जुनूबी लिख दिया, यानी पहले दोनों जगह शिमाली लिख दिया, काटना चाहिए था दूसरे को, पहले को काट कर लिख दिया, जुनूबी कर दिया। या नकल नवैस ने, यानी या तो अगर आला हज़रत से तवज्जो नहीं रही तो फिर ये सूरत हाल हो सकती है, या फिर ऐसा बंदा कि जिसने इस नुस्खे को आला हज़रत को देख कर दोबारा नुस्खा लिखा, उजलत में जल्दी में पिछले का बकिया ऐसा कर दिया, ये भी हो सकता है। आखिर में आप फरमाते हैं कि आपने तो जितनी भी सूरतें देखी, आपको जो समझ आई बयान की कि ये मिस्टेक है, गलती है, आप फरमाते हैं आखिर में इस फ़कीर के फ़हम का कसूर हो। फरमाते हैं ये भी हो सकता है कि इस फ़कीर के फ़हम का कसूर। आप फरमाते हैं कि हो सकता है कि मेरी समझ के का गलती हो सकता है कि जो लिखा हुआ वो सही हो। यानी ये है अपने बुज़ुर्गों से मोहब्बत और अपनी आजिज़ी के बुज़ुर्गों को गलत नहीं कहा। तो ये अल्लाह पाक हमें भी बाअदब बनाए अपने बुज़ुर्गों का। अभी कोई सवाल करना हो तो कर लें। हमारे दोनों कवायद जो आज के सबक के थे हमारे हो चुके। इंशाअल्लाह अगली क्लास जब होगी तो उसके अंदर हम तीसरा और चौथा कायदा पढ़ेंगे। अभी कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद हम अपने दर्जे का अख्तिताम करते हैं। जी कोई सवाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रज़ाउल हक मिसबाई साहब। जी 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 हाँ, शिमाल जनूब तो वही रहता है। असल में शिमाल जनूब के ऊपर तो बड़ा, असल में देखिए हम जब अपने मकातिर की जानिब रुख करते हैं, ये जो आपकी बात से मैं समझाऊँ, हम अपने मकातिर की जानिब रुख करें तो हम अगर मशरिक़ की तरफ रुख करें तो हमारा मकातिर को जाकर जो नुक्ता टकराएगा, तो मकातिर में हमारे खड़ा हुआ शख्स जब मगरिब की जानिब रुख करेगा तो हमारे तरफ आकर उसका नुक्ता टकराएगा। इस तरह अगर हम मगरिब की जानिब रुख करें और हम मकातिर तक ले जाएं तो मकातिर ऊपर खड़ा हुआ शख्स जब मशरिक़ की तरफ रुख करेगा तो हमारे तक आएगा। ये तो हो गया यहाँ का मामला, यानी हम मकातिर से हमारा बिल्कुल मशरिक़ मगरिब का उल्ट होगा। जी
لیکن جی لیکن جی 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 اصل میں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا نا شاید کانسیپٹ میں یہ فرق رہ گیا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اصل میں مشرق مغرب کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج جس طرح غروب ہو رہا ہے وہ مغرب ہے، جس طرح سے طلوع ہو رہا ہے وہ مشرق ہے۔ اب زمین کے اوپر سورج گھوم ہی رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے میرے لیے جب سورج غروب ہو رہا ہے تو میرے مقاتر کے لیے طلوع ہو رہا ہے۔ اب میں بھی سورج کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑا ہوں، وہ میرا مقاتر جو ہے وہ بھی سورج کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑا ہے۔ اب لیکن مسئلہ یہ میرے لیے غروب ہو رہا ہے، مقاتر کے لیے طلوع ہو رہا ہے۔ اب مغرب کی طرف رخ کر کے دائیں جانب یعنی سیدھی طرف میرے شمال ہے، میرا مقاتر مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے، اس کے الٹی طرف شمال ہے۔ اب دیکھیے ورنہ ہم بھی تو مشرق کی طرف رخ کریں گے تو ہماری الٹی طرف ہی شمال ہوگا۔ باقی یہ پوری دنیا کا اصول یہی ہے کہ جی اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پر ایک بیان کر دوں کہ مشرق مغرب کے لیے تو یہی ہے کہ اگر کوئی مقام مجھ سے مغرب کی جانب ہے تو میں اس مقام سے مشرق کی جانب ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم کعبہ معظمہ سے مشرق کی جانب ہیں، کعبہ معظمہ ہم سے مغرب کی جانب ہے، لیکن شمال جنوب کا یہ حساب نہیں ہے۔ شمال جنوب کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں شخص ایک دوسرے سے بالکل مشرق کی شمال کی طرف ہوں، دونوں ایک دوسرے سے جنوب کی طرف ہوں، یعنی آپ اور میں ہم دونوں دنیا کے کسی مقام پر کھڑے ہو جائیں، میں آپ کے شمال کی طرف ہوں گا اور آپ مجھ سے شمال کی طرف ہوں گے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر کوئی کعبہ معظمہ کے عرض پر ہو لیکن ہو 180 درجے فصل طول 180 درجے ہو اور عرض بلد یہی ہو 21-25 خانہ کعبہ والا، تو خانہ کعبہ والا شخص کو اگر اپنے مقاتر کی طرف رخ کرنا ہوگا تو عین شمال کی طرف رخ کرے گا، اور مقاتر والے نے اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہوگا تو وہ بھی عین شمال کی طرف ہی رخ کرے گا، کیونکہ دونوں کے بیچ میں قطب شمالی زیادہ قریب ہے نہ کہ قطب جنوبی۔ ویسے اور بھی اس کی صورتیں ہیں، یہ میں نے ایک آسان صورت آپ کو بتائی۔ جی ماشاءاللہ، جی مزید کسی اور کا کوئی سوال ہو تو کر لیں، اس کے بعد ہم درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ جی اب میرے خیال میں مزید کوئی سوال نہیں ہے، تو ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ مزید کوئی سوال کرنا ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ کے اندر کر لیجئے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔